بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز دوستوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بعافیت ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اس ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کی دعا سنتا ہے تو اس پوری کائنات کو کس طرح اس کی دعا پوری کرنے کے لیے کام پر لگا دیتا ہے۔ دیکھیے، سعودی عرب کا معروف طبیب تھا۔ لوگ اس سے مشورہ لینے کے لیے کئی دن تک انتظار کرتے۔ دارالحکومت میں ایک انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس کا انعقاد ہوا جس میں اسے بھی دعوت دی گئی۔ ڈاکٹر احمد اپنے گھر سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ بڑا خوش اور پرسکون تھا۔ آج شام اس کی تکریم اور عزت کی جانے والی تھی۔ ایئرپورٹ پر وہ معمولی چیکنگ کے بعد فوراً ہی ہوائی جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس کی فلائٹ وقت کے مطابق پرواز کر گئی۔ کوئی آدھ پون گھنٹے کے بعد ایئر ہوسٹس نے اعلان کیا، ہم معذرت خواہ ہیں کہ طیارے میں فنی خرابی کے باعث ہم قریبی ایئرپورٹ پر اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ فلائٹ بغیر کسی رکاوٹ اور حادثے کے قریبی ایئرپورٹ پر اتر گئی۔ مسافر جہاز سے اتر کر لاؤنج میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایئرپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا، مسافروں کے لیے متبادل طیارہ کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد نیا اعلان ہوا کہ متبادل طیارہ کل ہی آ سکتا ہے۔ ڈاکٹر احمد کے یہ اعلان نہایت تکلیف دہ اور پریشان کر دینے والا تھا۔ آج رات تو اس کی زندگی کی نہایت اہم رات تھی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور ایئرپورٹ کے اعلیٰ افسر کے پاس جا پہنچا، اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میں انٹرنیشنل لیول کا ڈاکٹر ہوں۔ پوری دنیا سے مندوبین اس سیمینار میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ لوگ ہمیں یہ خبر سنا رہے ہیں کہ متبادل طیارہ 16 گھنٹے بعد آئے گا۔ متعلقہ افسر نے اسے جواب دیا، محترم ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کی عزت اور قدر کرتے ہیں۔ نیا طیارہ فوری طور پر فراہم کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ البتہ وہ شہر جہاں آپ کو کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا ہے، یہاں کار سے صرف 3-4 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو ایئرپورٹ سے کرائے پر گاڑی حاصل کریں اور خود ڈرائیو کرتے ہوئے متعلقہ شہر پہنچ جائیں۔ اس نے متعلقہ آفیسر کے مشورے کو پسند کیا اور ایئرپورٹ سے کار لے کر متعلقہ شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابھی کچھ ہی فاصلے طے کیا تھا کہ اچانک موسم خراب ہونا شروع ہو گیا۔ آسمان پر گہرے بادل نمودار ہوئے، تیز آندھی، دیکھتے ہی دیکھتے زوردار بارش شروع ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ کس سمت جا رہا ہے۔ اب اسے کسی ایسے ٹھکانے کی تلاش تھی جہاں سے اسے کھانے پینے کی کوئی چیز مل سکے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے غیر شعوری طور پر اپنی گاڑی ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے روک دی۔ اس کا ہاتھ گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا جب اندر سے ایک بوڑھی عورت کی ناتواں آواز اس کے کانوں میں پڑی، جو کہہ رہی تھی، جو بھی ہو اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ ڈاکٹر احمد گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت متحرک کرسی پر بیٹھی ہے۔ اس نے خاتون سے کہا، اماں، میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی ہے، کیا میں اپنا موبائل چارج کر سکتا ہوں؟ بوڑھی عورت مسکرا کر کہنے لگی، میرے بیٹے، کون سے فون کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہمارے یہاں نہ تو بجلی ہے نہ ٹیلی فون، یہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ پھر اس نے مزید کہا، میرے بیٹے، وہ سامنے میز پر چائے اور کھانا رکھا ہے، لگتا ہے کہ تم بھوکے اور پیاسے ہو، لگتا ہے تم اچھا خاصا طویل فاصلہ طے کر کے آئے ہو۔ ڈاکٹر احمد نے اس بوڑھی خاتون کا شکریہ ادا کیا۔ اچانک خاتون کی کرسی کے ساتھ والی چارپائی پر حرکت ہوئی اور ایک معصوم نے رونا شروع کر دیا۔ خاتون نے اس بچے کو تھپک کر سلایا اور اسے دعائیں دینا شروع کر دیں۔ وہ اس بچے کی صحت اور سلامتی کے لیے لمبی دعائیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر احمد نے کھانا کھایا اور بوڑھی اماں سے کہنے لگا، اماں جان، آپ نے اپنے اخلاق کرم اور میزبانی سے میرا دل جیت لیا ہے۔ آپ لمبی دعائیں مانگ رہی ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ میرے بیٹے، میرے اللہ نے میری تمام دعائیں سنی اور قبول کی ہیں۔ ہاں، بس ایک دعا باقی ہے جو میرے ضعف ایمان کی وجہ سے پوری نہیں ہوئی۔ تم تو مسافر ہو، دعا کرو کہ وہ بھی قبول ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے،
اماں جان وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ آپ مجھے اپنا کام بتائیں، میں آپ کے بیٹے کی طرح ہوں، اللہ نے چاہا تو میں اسے ضرور کروں گا۔ خاتون کہنے لگی، میرے عزیز بیٹے، وہ دعا اور خواہش اس یتیم بچے کے لیے ہے جو میرا پوتا ہے۔ اس کے ماں باپ کچھ عرصے پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ اسے ہڈیوں کی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذور ہے۔ لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ اس ملک میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جو اس ہڈیوں کے علاج کا ماہر ہے۔ اس کی شہرت دور دور تک ہے، وہ بڑا مانا ہوا سرجن ہے، وہی اس کا علاج کر سکتا ہے۔ میں بوڑھی جان ہوں، مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد اس بچے کی نگہداشت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر احمد اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے کہا، اماں جان، میرا طیارہ خراب ہوا، راستے میں اترنا پڑا، کار کرائے پر لی، خوب طوفان آیا، آندھی اور بارش آئی، راستہ بھول گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے گھر زبردستی بھجوا دیا۔ اماں، آپ کی آخری دعا بھی قبول ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ وہ ہڈیوں کا بڑا ڈاکٹر خود چل کر آپ کے گھر آ گیا ہے۔ اس کہانی نما واقعے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی مختلف قوتوں کو کام میں لا کر بوڑھی اماں کی دعا پورا کرنے میں لگا دیا۔ میرے معزز دوستوں، اللہ تعالیٰ انسان کی ہر دعا قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔